السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ تازہ ترین اب تک کی سب سے بڑی خبر، سب سے اہم خبر، تیفی بٹ سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں پار ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ 3 اکتوبر کو انٹرپول کے ذریعے سے پنجاب پولیس نے تیفی بٹ کو دبئی سے حراست میں لیا تھا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھی، بہت زیادہ ہائی لائٹ تھی، اور لوگ اس خبر کے متعلق بہت بے چین نظر آتے تھے کہ آخر اس کیس کا بنے گا کیا، اسے پاکستان لایا جائے گا، پھر تفتیش کی جائے گی، پھر دیکھیں گے کہ واقعی تفتیش میں انصاف ہی ہوا ہے یا انصاف نہیں ہوا، اور ایسے بہت سی باتیں، خبریں اور چہمگوئیاں گردش کر رہی تھیں۔ یہ 3 اکتوبر کی خبر تھی۔ اب ایک ہفتہ گزر چکا تھا، تیفی بٹ پاکستان نہیں آیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اس سے متعلق خبریں گردش تو ضرور کر رہی تھیں کہ تیفی کو دبئی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے اور ابھی کچھ قانونی معاملات پینڈنگ ہیں۔ ان قانونی معاملات کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی تیفی کو پنجاب پولیس واپس پاکستان لائے گی۔ کل رات کی یہ خبر ہے، یعنی کہ 10 اکتوبر کو یہ خبر آئی، گردش کی، کہ تیفی بٹ کو پنجاب پولیس دبئی سے پاکستان لے آئی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی پکچر کو مختلف جگہوں پر شیئر کیا، پوسٹ کیا۔ تمام صحافیوں نے اور عوام نے اس تصویر کو بڑے غور سے دیکھا اور اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے اس ٹائم کی تازہ ترین خبر کے مطابق کہ اس معاملے کو پنجاب پولیس نہیں بلکہ سی سی ڈی دیکھ رہی تھی، اور وہی اس کیس پر کام بھی کر رہی تھی، اور سی سی ڈی کی حراست میں ہی تیفی بٹ تھا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی تازہ ترین خبر کے مطابق تیفی بٹ کو سی سی ڈی لاہور لے کر آ رہی تھی کہ راستے میں رحیم یار خان کی تحصیل ہے صادق آباد، اور صادق آباد کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے احمد پور لمہ روڈ۔ وہاں پر تیفی بٹ کے ساتھی حملہ آور ہوئے، 2 گاڑیوں کے اوپر آئے، دونوں کرولا تھی، ایک سفید اور ایک کالی۔ ان کے اندر مسلح ہو کر آئے اور آ کر حملہ کر دیا۔ شدید قسم کی فائرنگ ہوئی، تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ جی، تو اب میرے پاس وہ ایف آئی آر ہے جو اس کیس سے ریلیٹڈ درج کی گئی ہے رحیم یار خان کے تھانہ میں ورڈ ٹو ورڈ وہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی، جس سے بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی، اور آپ لوگوں کو، سننے والوں کو اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ قانون جب حرکت میں آتا ہے تو پھر اس طرح سے آتا ہے۔ تھانہ ہے یہ کوٹ سبزل، ضلع رحیم یار خان، 826/25 مقدمہ نمبر ہے، اور جو مدعی اس کے ہیں سید حسنین حیدر صاحب، جو کہ سی سی ڈی کے ڈی ایس پی ہیں ماڈل ٹاؤن میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں دفعات لگائی گئی ہیں سن لیجئے: 324، 353، 186، 148، 149، 440 اور 224۔ مقدمے میں لکھا یہ جاتا ہے، یہ متن ہے اس ایف آئی آر کا، کہ ایس ایچ او تھانہ کوٹ سبزل رحیم یار خان باکار سرکار تحریر ہے کہ 3:25 یعنی کہ 3 بجے، رات کے 3 بجے تھے، رات میں عبدالہادی انسپیکٹر سی سی ڈی ڈی او رحیم یار خان، کانسٹیبل صغیر علی، مسلح ہتھکڑی سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن لاہور، بسواری سرکاری گاڑی نمبر 236 جی بی سی، جس کا ڈرائیور نور علی، اور نور علی جو ہے وہ 628 ڈی ہے جناب اس کا نمبر، مجرم اشتہاری مسمی خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ، متعلقہ مقدمہ نمبر 1163/24 بجرم 34 109 324 302 تھانہ چونگ لاہور میں یہ ملزم مطلوب تھا، جس کو گرفتار کر کے حسب ضابطہ لاہور لے کر جا رہے تھے، جبکہ بائی پاس سنجر پور داؤد شہید چوک پہنچے تو پیچھے سے 2 گاڑیاں اچانک سے، جن میں 7 سے 8 لوگ سوار تھے، نامعلوم مسلح آتے زدی ہوئے
اور گاڑی سرکاری پر پولیس پر شدید قسم کی اپنے ساتھی مجرم اشتہاری تیفی بٹ کو چھڑوانے کی خاطر اندھادھند کی سیدھی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ملزمان کی سے ڈرائیور کانسٹیبل نور علی 628 بی اس کو دائیں بازو پر فائر لگا، جس سے وہ شدید قسم کا مضروب ہو گیا۔ گاڑی سرکاری سے نیچے اتر کر زمین پر لیٹ گیا اور گاڑی کی اوڑ میں اپنے آپ کو بچایا۔ حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی کی اور ملزمان کو آواز بلند فائرنگ کی بندی اور گرفتاری کا کہا، لیکن ملزمان نے بدستور اس پر عمل نہ کیا اور جاری رکھی۔ اب جناب اس میں مزید یہ لکھا ہے کہ اسی اثنا میں 4 کس ملزمان نے گرفتار مجرم اشتہاری تیفی بٹ کو زبردستی ہتھکڑی سمیت گاڑی سرکاری سے اتار کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے گاڑیوں پر سوار ہو کر اپنے ساتھی مجرم اشتہاری خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو ہمراہ لے کر سڑک روندا چک نمبر 32 غربی کی جانب فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ نامعلوم ملزمان کو گاڑی کی لائٹوں میں بخوبی میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، جس کو سامنے آنے پر شناخت کر سکتے ہیں۔ ملزمان کی سے گاڑی سرکاری کا بھی شدید قسم کا نقصان ہوا ہے۔ وقوع کی اطلاع بذریعہ 15 اور موبائل فون رہین یار خان کنٹرول اور آفیسر کو دی گئی۔ نامعلوم ملزمان نے باہم مشورہ ہو کر پولیس پارٹی پر جان سے مار دینے کی نیت سے سیدھی اندھادھند کر دی اور پھر ڈرائیور کانسٹیبل نور علی 628 کو مضروب کر کے سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے ساتھی مجرم اشتہاری خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو پولیس حراست سے چھڑوا کر کار سرکار میں مزاحمت کر کے ارتکاب کیا ہے۔ جرم نمبر تمام کے تمام جو دفعات ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی۔ یہ ہے وہ FIR جو درج کی گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا ذرا میں اس کیس کے حوالے سے ریکال کروا دوں، کچھ باتیں کچھ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی، کچھ میں ایک دفعہ سرسری سی نظر اس پورے وقوعے اور حالات پر ڈالتی ہوں جس پر ہم نے 2024 ایک سال پہلے بہت کام کیا تھا۔ میں واحد وہ صحافی تھی اور ہوں جس نے اس کیس پر بہت کام بھی کیا تھا، اور خاتون ہوتے ہوئے ایک لیڈی ہوتے ہوئے میں اس ڈیرے پر اکثر اوقات اس خبر سے ریلیٹڈ اپڈیٹس چیزیں جاننے کے لیے جایا بھی کرتی تھی۔ 18 فروری کو 2024 کو امیر بالاش ٹیپو ٹرکوں والے کا ایک شادی کی تقریب میں بے دردی کے ساتھ گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وقوعہ ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ ہر آنکھ جس پر اشک بار تھی کہ امیر بالاش تو اتنا خوبصورت نوجوان ہو گئی، ظلم ہو گیا۔ اس شادی میں ایک شوٹر تھا جس نے ان کو قتل کیا تھا، تو شوٹر کو بھی اسی شادی کی تقریب میں پار کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، یہ تمام چیزیں آپ یقیناً جانتے ہیں، لیکن چونکہ اس ٹائم جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں وہ لوگ جن کو نہیں پتا ان کو یہ بتانا ضروری ہے۔ جناب مقدمہ جو درج کیا گیا تھا امیر بالاج کے حوالے سے، اس کا مدعی بنا تھا امیر موصد جو کہ چھوٹا بھائی ہے امیر بالاج کا اور بہت ہی سنسیبل اور پڑھا لکھا لڑکا۔ یہ بنا تھا مدعی مقدمہ جو کہ اب اس کیس کو دیکھ رہا تھا۔ اس مقدمے میں 2 نامزد ملزمان تھے، تیفی بٹ، گوگی بٹ۔ اب یہاں پر آپ کو میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ ایک تھا مخبر جس نے کی تھی مخبری، اور اس مخبری کرنے پر ٹائمنگز پر بہت سی باتیں اور کام ہو چکا، وہ ہے احسن شاہ، جو کھاتا تو پیسے لے کر تھا امیر بالاج سے، عیاشی تو اس کے خرچے پر ہوتی تھی، لیکن اپنے ہی سگے جگری یار کو اس نے قتل کروانے کے بعد مخبری کروائی، مخبری کی ہوا، اور اس کے بعد لوگوں کو رو رو کے انٹرویو بھی دیے تھے، آپ کو یاد ہے۔ اور جب یہ ہوا تھا یہ بندہ احرام کی حالت میں سعودی عرب موجود تھا، عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا تھا، سچا ہونے کے لیے۔ آپ کو میں یہ بھی یاد کروا دوں کہ احسن شاہ کا بھی پولیس مقابلہ ہوا اور اس میں اس کا کام بھی تمام ہوا تھا، جس پر اس کے گھر کی خواتین نے بہت زیادہ واویلا بھی کیا تھا، خصوصی طور پر والدہ نے۔ اب یہاں پر تیفی بٹ، گوگی بٹ 2 ملزمان مطلوب ہیں پولیس کو اس کیس میں، جس پر کام جاری ہے، جس پر کام کرنا ہے، جس پر باتیں ہو رہی ہیں۔ گوگی بٹ اس ٹائم امیر بالاج کیس میں ضمانت پر ہے۔ تیفی بٹ مطلوب تھا
پاکستان لے کر آئے رحیم یار خان، جو کچھ بھی ہوا وہ ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائیں. ایف آئی آر بھی میں نے آپ کو سنائی کہ ایف آئی آر میں کیا درج کیا گیا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ سے ہمیں بڑوں نے یہ سکھایا کہ ہر غلط کام کا، ہر برے کام کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوا. اللہ کی لاٹھی دیر سے آ سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئے نہ. آپ جو بیج بوتے ہیں اسی بیج سے ریلیٹڈ پودا جنم لیتا ہے، اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور ہوتا ہی چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا نتیجہ یقیناً اچھا ہوگا. نو نیور، ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا. صورتحال میں آپ کو بتا چکی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.